السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تبسم شاہین، اکنامکس لیکچرر، گریراج گورنمنٹ کالج نظام آباد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیمانے کی کفایتیں، اکنامکس آف اسکیلز، اکنامیز آف اسکیل، پیمانے کی کفایتیں۔ یعنی اس کلاس میں ہم پیمانے کی کفایتوں کا جائزہ لیں گے۔ یعنی جب کوئی فرم بڑے پیمانے پر پیداوار کرتی ہے تو اس کو چند معاشی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جس کو معاشیات میں کفایتیں کہا جاتا ہے، اکنامیز کہا جاتا ہے۔ تو فرم جب بڑے پیمانے پر کاروبار کرتی ہے تو وہ کئی معاشی کفایتیں حاصل کرتی ہے۔ یعنی پیمانے کی جو کفایتوں سے مراد ہے پیداوار کی لاگتوں میں آنے والی کمی۔ یعنی کاروبار جیسے جیسے بڑھتا ہے، جس طرح کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، تو لاگتیں گھٹتی جاتی ہے اور فرم کو کئی کفایتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ان کفایتوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک خارجی کفایات، دوسرے داخلی کفایات۔ خارجی کفایات ایکسٹرنل اکنامیز اور داخلی کفایات انٹرنل اکنامیز۔ تو فرم کے بڑے پیمانے پر پیداوار کرنے سے اس کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، کئی فائدوں سے وہ مستفید ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم جو کفایتیں ہیں اس کو ہم داخلی اور خارجی دونوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو پیمانے کی کفایات جو ہے پیداوار کی لاگتوں میں آنے والی کمی کو ظاہر کرتے ہیں، جو فرموں یا صنعتوں کی سطح پیداوار یا پیمانے پیداوار میں وسعت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ پیمانے کی کفایتوں سے نہ صرف پیدا کنندے فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ صارف کو بھی کم قیمتوں کی شکل میں فائدہ ہوتا ہے۔ کم قیمتیں طلب میں اضافے کا سبب بنتی ہے، جس سے بالراست طور پر معاشی نمو میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ پیمانے کی کفایات چھوٹے اداروں کی بنسبت بڑے اداروں کو مسابقتی فائدہ پہنچاتی ہے۔ پیمانے کی کفایتیں عام طور پر، اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے، دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک داخلی اور دوسرے خارجی۔ داخلی کفایتوں کا تعلق فرم یا کمپنی کے اندرونی معاملات سے ہوتا ہے، اس کا کنٹرول بھی فرم کے انتظامیہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جبکہ خارجی کفایات باہر کے عوامل پر منحصر ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم داخلی کفایات کا جائزہ لیں گے۔ داخلی کفایتیں بڑے پیمانے کی پیداوار سے وجود میں آتی ہیں۔ مثلاً بڑے ادارے یا کمپنیاں بھاری مقدار میں خریداری کی اہل ہوتی ہیں۔ اہل ہوتی ہیں، جس سے پیداواری اشیاء کی فی اکائی لاگت کم ہو جاتی ہے۔ ایک فرم جب اپنی پیداوار کی سطح میں توسیع کرتی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ طویل مدت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ توسیع سے ہونے والے فائدوں کا انحصار توسیع کے پیداواری کارکردگی پر ہونے والے اثرات پر ہوتا ہے۔ توسیع کے فائدوں کا تعین پیداوار کے مختلف مراحل پر اوسط لاگت میں آنے والی تبدیلی کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک فرم اس وقت توسیع کی جانب توجہ دیتی ہے جب اس کی لاگتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب لاگتیں کم ہو جاتی ہیں تو وہ پیداوار میں اضافے کی جانب توجہ دیتی ہے۔ تو داخلی کفایات کی 5 اہم قسمیں ہیں، جس کو ہم ایک کے بعد دیگرے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو داخلی کفایت ہے وہ تکنیکی کفایتیں ہیں۔ کسی بھی فرم پیداوار کی سطح میں اضافے کے لیے تکنیکی طریقوں اور مشینریوں کے استعمال میں اضافہ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں لاگتیں کم آتی ہیں، کم لاگتیں حاصل ہوتی ہیں، کم لاگتیں آتی ہیں فرم کو اور بچت زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح کے فائدوں کو تکنیکی کفایتیں کہا جاتا ہے۔ مثلاً موٹر گاڑیوں کے بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے جدید ٹیکنیک، تخصیص کاری و محنت کی تقسیم کے ذریعے لاگتوں میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ یعنی ہر فرم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم لاگت سے زیادہ منافع حاصل کرے۔ تو دوسری داخلی کفایتیں ہیں بازار کاری یا خریداری کی کفایتیں، مارکیٹنگ اور پرچیزنگ اکنامیز۔ خریداری کی کفایتیں اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی فرم بھاری مقدار میں خریدی کر کے رعایتیں، ڈسکاؤنٹ حاصل کرتی ہیں۔ مثلاً ایک بڑی سپر مارکیٹ ایک چھوٹے پھل اور ترکاری کے خریدار کی بنسبت زیادہ مقدار میں تازہ پھل خرید سکتی ہے۔ یعنی اس کو زیادہ مقدار خریدنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کم داموں پر وہ اشیاء مل جاتی ہے۔ اس طرح وہ بازار کی اس کو کفایتیں حاصل ہو جاتی ہے۔
نیکسٹ تنظیمی کفایتیں، ایڈمنسٹریٹو اکنامیز۔ تنظیمی کفایتیں اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بڑے پیمانے کی پیداواری ادارے اپنی انتظامیہ اور نگرانی کی لاگتوں کو اپنے مختلف شعبوں، اکائیوں یا ضمنی اداروں تک پھیلا دیتے ہیں۔ مثلا ایک بڑی بین الاقوامی کمپنی اپنے مختلف تجارتی سرگرمیوں کے لیے ایک ہی مالیاتی کھاتہ نویسی کا نظم رکھتی ہے۔ نیکسٹ مالیاتی کفایتیں، فائنانشیل اکنامیز۔ بڑے پیمانے کی صنعتیں مختلف مالیاتی بچتیں، فائدے حاصل کرتی ہے کیونکہ وہ چھوٹی اکائیوں کے بنسبت سستا قرض حاصل کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ زیادہ قیمتیں اثاثے جات کی مالک ہوتی ہے، یعنی یہ قیمتی اثاثے جات کی مالک ہوتی ہیں، اس لیے اس کو ضمانت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کی چھوٹی اور نئی اکائیوں کی بنسبت کم خطرہ ان کو لاحق ہوتا ہے۔ نیکسٹ خطرہ برداشت کرنے کی کفایتیں، رسک بیئرنگ اکنامیز۔ خطرہ مول لینے کی کفایتیں اکثر بڑے اداروں کے حصے میں ہی آتی ہے، جو چھوٹی اکائیوں کی بنسبت بہتر طریقے سے خطرہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مثلا ایک چھوٹے ریکارڈ یا لیبل والی کمپنی کی جو بنسبت بڑے ریکارڈ یا لیبل کی حاصل کمپنی ناکامی کے خطرے کو برداشت کر سکتی ہے۔ خارجی کفایتیں، اب تک ہم داخلی کفایتوں کا جائزہ لیے، یہ تمام جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ داخلی کفایات تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں خارجی کفایتیں کیا ہے۔ ایکسٹرنل اکنامیز، یعنی خارجی کفایتوں سے مراد وہ فائدے ہیں جو کسی صنعت میں حاصل کرنے والی ان اکائیوں کو حاصل ہوتے ہیں جو ایک علاقے میں مرکوز ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر یہ کفایتیں صنعت کی توسیع یا حکومت کی جانب سے دی جانے والی سہولتوں میں اضافے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ خارجی کفایتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی ہے ارتکاز کی کفایتیں، اکنامیز آف کنسنٹریشن۔ جب کسی علاقے میں فرمیں یا صنعتیں اکائیاں مرکوز ہو جاتی ہیں تو ہر فرم کو خارجی طور پر کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں، جیسے حمل و نقل، مواصلات، خام مال کی فراہمی، تحقیق و ایجادات وغیرہ۔ اس کے علاوہ بینکی اور غیر بینکی مالیاتی امداد بھی آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو ارتکاز کی کفایتیں کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ معلومات کی کفایتیں، اکنامیز آف انفارمیشن۔ جب کسی صنعت کی اکائیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں، بالفاظ دیگر ان کو انفرادی طور پر تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کئی ایک سائنٹیفک اور تجارتی رسالوں کی اشاعت نئے بازاروں، خام مال کے وسائل، نئی ٹیکنیک وغیرہ جیسی معلومات آسانی سے فراہم کر دیتی ہیں۔ نیکسٹ ہے تقسیم کی کفایتیں، اکنامیز آف ڈسٹریبیوشن۔ جیسے جیسے صنعت ترقی کرتی جاتی ہے اس کی تمام فرمیں تقسیم در تقسیم کے دور سے گزرتی ہے۔ مثلا پٹ صنعت کے سلسلے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ فرمیں رم بنانے میں ماہر ہیں تو کچھ فرمیں جنہیں پیڈل ٹائر بنانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ طرح تقسیم بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک افقی تقسیم ہارزونٹل ڈسٹریبیوشن جس میں صنعت کی ہر فرم کسی ایک شے میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نیکسٹ عمودی تقسیم ورٹیکل ڈسٹریبیوشن جس میں ہر فرم مختلف قسم کی اشیاء بنانے میں مہارت کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے۔ تو اس طرح کیا ہے فرم کیا ہے مختلف قسم کی جو ہے سو کفایات حاصل کرتی ہیں اور ان کفایات سے اس کے کاروبار میں وسعت حاصل ہوتی ہے۔ تو بڑے پیمانے پر جب پیداوار کی جاتی ہے تو فرمیں داخلی اور خارجی کفایات حاصل کرتے ہیں، یہ چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کو حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ کاروبار بڑا ہوتا ہے اس لیے مالی ادارے بھی ان پر بھروسہ کرتے ہیں اور اشیاء کی زیادہ خریداری کی وجہ سے انہیں کم داموں پر اشیاء حاصل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں کم سے کم لاگت میں زیادہ سے زیادہ پیداوار کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنی پیداوار کو میگزیمائز کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس طرح کیا ہے بڑی فرمیں ہمیشہ فائدے میں رہتی ہے، اس لیے جب کاروبار میں وسعت ہوتی ہے، پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جا سکتا ہے، اور ہر کاروباری فرم کا ابتدائی مقصد زیادہ
ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल करना होता है और कम से कम